اس سب کے کرونا کے باوجود 2 سال کرونا، انٹرنیشنل پرائسز سب سے زیادہ اوپر، جو جس کو میں بار بار کہتا ہوں انرجی پرائسز، کموڈٹی سپر سائیکل، وہ سب سے زیادہ. اس کے باوجود اس رپورٹ میں پاکستان کی چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ ہوئی، 6% پاکستان کی اکانومی بڑھی. آج یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 0 سے بھی نیچے چلی جائے گی، یہ منفی میں چلی جائے گی گروتھ ریٹ. ابھی جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے، جس طرح ہماری سروسز امپیکٹ ہو رہی ہے، ساری بزنس سلو ڈاؤن ہے، تو یہ تو بالکل نیچے چلی جائے گی. اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ روزگار کے اوپر. ہماری ایک نوجوان آبادی ہے. مجھے بڑا فخر تھا کہ ہمارے دور میں 18 لاکھ نوکریاں ہم ہر سال مزید بڑھاتے تھے، اور ہم نے اپنے 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں. میں پھر سے کہتا ہوں، یہ کرونا کا دور تھا، جب لاک ڈاؤن کا دور تھا، اس میں ہم نے 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں. ابھی صرف ٹیکسٹائل والوں سے پوچھ لو، باقی چیزیں چھوڑیں، صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری سے پوچھ لو کہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے، ان کی کتنی زیادہ بے روزگار ہوئے ہیں صرف ٹیکسٹائل ورکرز. ہمارے دور میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو ورکرز نہیں ملتے تھے، مزدور نہیں ملتے تھے. آج یہ حالات ہے، آپ فیصل آباد جا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح کی بے روزگاری ہے اور مزید آگے آ رہی ہے. یہ جو اسی میں سروے میں ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے تقریباً 12% تھی. یہ 17 سال کے بعد ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی، ہماری زراعت بھی اوپر گئے، ہماری سروسز انڈسٹریز بھی اوپر گئی. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. ہمارے جو جس ریٹ پہ ہمارا ٹیکس بڑھ رہا تھا، یہ بھی ریکارڈ تھا پاکستان میں. 6000، یہ اس میں سب کچھ ہے، 6000 ارب روپے سے اوپر ہمارا ٹیکس کلیکشن ہو گئی. تو ہر چیز جب اوپر جا رہی تھی، جب یہ چینج آیا. اب میں اس کی ذرا آپ کو اگلی چیز بتاتا ہوں کہ اب ہم ملک جا کس طرف رہا ہے. میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب سب سے پہلے تو خوف آ رہا ہے کہ جب میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ جب معیشت نیچے چلی جائے گی اور ان کے ہوتے نیچے جائے گی، کیونکہ اسحاق ڈار جب 99 میں جب چھوڑ کے گیا تھا معیشت، تو تب بھی وہ لائف سپورٹ مشین پہ تھی، اور اس کے بعد 2018 میں بھی وہ بری طرح چھوڑ کے گیا تھا، ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں تھا. اور اب آ کے اس نے وہاں لے گیا ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اب بیل آؤٹ کرنا ہے پاکستان کو، اس میں سے جو نکالیں گے، جو ہم اب ان سے بھیک مانگیں گے، کیونکہ ہماری آمدنی کی اب تو ہے ہی نہیں. جدھر سے ہم نے ڈالر کمانے تھے وہ تو نیچے جا رہے ہیں، ریمیٹنسز، اور اگر ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے تو ہمارے تو ڈالر کم ہو رہے ہیں اب. تو اب ہم نے کسی سے ہاتھ پھیلا کے جو بھی مدد مانگیں گے، یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک قیمت مانگیں گے. خدا نہ خواستہ وہ اس طرف نہ جائیں جو اب سری لنکا کو انہوں نے کہا کہ 50% اپنی فوج کم کرو. مصر کو بھی IMF نے کہا کہ اپنے فوج کے خرچے کم کرو. تو جو بھی اب بیل آؤٹ کرے گا وہ اب کنڈیشنز دے گا. تو پہلی تو کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دی کہ ابھی انہوں نے مزید اور ٹیکسز لگانے ہیں، کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن گر گئی ہے. 400 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے ہیں، تو وہ بھی مہنگائی پیدا کرے گا. انہوں نے یہ جو پٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں، تو وہ اور مہنگائی کرے گا. تو عام آدمی کو سارا کچھ افیکٹ کرے گا. لیکن سب سے زیادہ کہ یہ ملک ایک بڑا خواب پاکستان، اس کی سیکیورٹی کی ہر اس پاکستانی کو فکر ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں. وہ لوگ جن کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے، ان کو اس کی فکر نہیں ہے. ان کو تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب مشکل آتی ہے باہر چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہاں پاکستان کے لوگوں کو ہے، اور یہ میرا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ خطرہ ہے. دوسرا مجھے جو خوف آ رہا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے، اور یہ جو چند لوگ تھے جنہوں نے یہ رجیم چینج کے اندر پوری سازش کر کے گرائی تھی گورنمنٹ، مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ پچھلے 8 مہینے میں کوئی سبق نہیں سیکھا. بجائے یہ جلدی ریئلائز کرتے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اور یہ غلطی ٹھیک کرنے کا تو صرف ایک ہی طریقہ تھا جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ گرائی، کہ صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا. بجائے اس طرف جانے کے
مزید اور پاکستان کو دلدل میں ہم نیچے جاتا جا رہا ہے. کیسے ہو یہ رہا ہے کہ عوام کے خوف سے کہ عوام نے اب سوال پوچھنے ہیں. اب سارے تنخواہ دار طبقہ، مزدور، کسان سب اب سوال پوچھیں گے کہ یہ جو آپ سازش کے تحت ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے تھے، کون ذمہ دار تھے اس کے؟ قوم سوال پوچھے گی. تو اس کے منہ بند کرنے کے لیے اب ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. بجائے یہ کہ وہ قوم کو فیصلہ کرنے دے کون کس کو وہ لانا چاہتے ہیں، ایک جمہوری طریقے سے، ایک صاف الیکشن سے وہ قوم الیکٹ کر لے وہ لوگوں کو، جو جس کو بھی وہ لے کے آئے، اور وہ اس کو مینڈیٹ دے کہ ہمیں اب اس مشکل وقت سے نکالیں. الٹا دوسری طرف نکل گئے ہیں. جو اس وقت طاقتور لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خوف آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. سب سے پہلے وہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہر حرکت ابھی یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کو ایک فیشزم کی طرف، ایک خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے. یہ میں پچھلے 7 مہینے سے دیکھ رہا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی اس طرح کا خوف، جو جس طرح کی فیشسٹ طور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کو، ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں، کہ ایک ملک کے غداروں سے ایسے کیا جاتا ہے. میں تو یہ سوچتا تھا نا کہ ملک کا کوئی غدار ہو تو اس سے اس طرح کی چیزیں کی جائیں. کوئی بیرونی ملک سے کوئی اسپائے آیا ہوا کلبھوشن ٹائپ، اس سے. میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ اپنے لوگوں سے اس طرح کے جو اسٹریٹجی، جو ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں، اور جو کبھی کسی کو، اعظم سواتی کو، جو اس کے اوپر ظلم کیا صرف خوف پھیلانے کے لیے، فواد چودھری، اس کو اٹھا لیا جس طرح. اور رات کے، اچھا آتے بھی ہیں، چلے دن کے وقت آ کے اٹھائیں، وارنٹ دکھا کے اٹھائیں. رات کے اندھیرے کے اندر صبح کے 3 بجے اعظم سواتی کو، 6 بجے صبح فواد چودھری کو. یعنی کون، ہم کوئی قوم کے مجرم ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو میڈیا سے کیا، جو ارشد شریف سے کیا، میڈیا کے لوگوں کی صرف آواز بند کرانے کے لیے، اس ملک کی جمہوریت ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو ڈر سے کہیں لوگ ان چوروں کے پیچھے لگ جائیں. ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم گھبرا کے، ڈر کے ہم کہیں جی چلیں ٹھیک ہے جی یہ چوری قبول ہے. میں آج اپنی قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ملک کو ادھر دھکیل رہے ہیں، یہ ساروں کے ہاتھوں سے نکل جانا ہے. ابھی اس طرف تقریباً پہنچ گئے ہم. یہ جو معیشت سے ہوا ہے، یہ جو مہنگائی آ رہی ہے، اور ایک طرف مہنگائی آ رہی ہے، دوسری طرف بے روزگاری آ رہی ہے، اور تیسری طرف تنخواہ دار طبقہ ہے. جب اس کی تنخواہ ختم ہو جائے گی 10-12 دنوں کے اندر، وہ کیسے گھر گزارا کریں گے؟ تو یہ تو ابھی آواز اٹھنے والی ہے اس قوم کے اندر. اور اس کے اندر جو ایک جمہوری طریقہ اسے نکالنے کا، ایک سیاسی استحکام پیدا کرنے کا، اس کو ختم کر کے